قرآن پاک نے صبر اور استقامت کے اوپر مختلف آیات کے اندر ہمیں کیسے تعلیمات دی ہیں، آئے ہم قرآن پاک کی تعلیمات کا ترجمہ سنتے ہیں کہ صبر و استقامت کیا چیز ہے، کیسے کرنا چاہیے، اس کے اوپر کیا فائدے ہیں، کیا ملے گا، اور صبر و استقامت کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے صبر اور نماز سے قوت اور اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تقوی، صبر اور سے کام لینا عزم الامور میں شامل ہے، یعنی اگر انسان گناہوں سے بچے اور صبر کرے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، اور ہمیشہ لوگوں کو معاف کرتا رہے، تو یہ بہت بڑے عظیم لوگوں کا کام ہے، عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ جن کے بڑے بڑے عزم ہوتے ہیں، بڑے بڑے فولادی ارادے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے اور ان لوگوں کو الگ کیا ہے جو صبر، تقوی اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے گا، جس بندے نے آپ کی عزت کو نیلام کیا ہے نا، آپ کبھی اس کو معاف کر کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو اللہ پاک کتنی عزت سے نوازیں گے، کتنا سکون دیں گے اور دل کی خوشی کتنی دیں گے۔ اسی طریقے سے مصیبت کے وقت اگر آپ صبر کر کے دیکھیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس مصیبت سے کتنی جلدی نکالیں گے۔ اگر آپ نے اپنی زبان کو سی لیا نا اور نماز پڑھتے رہے مصیبت کے وقت، اور آپ نے صبر سے کام لیا، تو سب سے جلدی مصیبت سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے۔ آپ جتنا شور ڈالیں گے، جھگڑا کریں گے، مقابلہ کریں گے، اتنی آپ کی مصیبت لمبی ہوتی جائے گی، کیونکہ اس میں اللہ کی مدد شامل یہاں نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ صبر کریں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، اپنی زبان کو سی لیں گے، گلے شکوے نہیں کریں گے، تو آپ کی جگہ کے اوپر اللہ اس سے لڑ رہا ہوگا، اور اللہ جب کسی کے مقابلے میں آ جائے تو اس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ قرآن کہتا ہے جلد بازی سے کام نہ لو، بلکہ اولو العزم رسولوں کی طرح صبر سے کام لو، اور نہ ہی ان کی تدبیروں سے غمگین اور ازردہ ہو۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خدا کی رضا کی خاطر صبر کرنے والوں کے لیے ہدایت، مغفرت، فلاح، اجر کبیر اور آخرت کی جو ہے نا وہ کامیابی ہے۔ یعنی صبر کے اوپر اللہ کے یہ سارے وعدے ہیں۔ راہ حق اور جہاد میں صبر اور اللہ کی مدد کی دعا مانگی جائے۔ صبر کرنے سے انسان کو نا اللہ لوگوں کا امام بنا دیتا ہے۔ اللہ کی دین کو پھیلانے میں اگر کوئی بندہ تبلیغ کا کام کر رہا ہے اور نیکی پھیلا رہا ہے، کوئی بھی نیکی پھیلا رہا ہے، اور اس نیکی پھیلانے میں اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اور اس کے اوپر وہ مشکل کے اوپر صبر کرتا ہے، لوگ اس کے اوپر مختلف جو ہے نا وہ طریقوں سے تنگ کرتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ایسی حکمت عطا فرمائیں گے کہ اللہ اپنی حکمت میں سے اس کو، اللہ حکیم ہے نا، تو اللہ اپنی حکمت میں سے اس کو حکمت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے صبر تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ اگر تم نے کفار کی تعداد کے مقابلے کے اوپر اور ان کی جو ہے نا شرارتوں کے اوپر صبر اور تقوی سے کام لیا، تو ان کا مکر تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین اور صابرین کی آزمائش کے لیے تمہیں جنگ وغیرہ کے مرحلے سے گزارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ استقامت دکھاتے تو ہم انہیں سراب کر دیتے، یعنی اللہ پاک ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازتے۔ صبر کرنے والے خوشخبری کے حقدار ہیں۔ جو لوگ اللہ کو رب مان لینے کے بعد استقامت دکھاتے ہیں، ان پر فرشتے بے خوفی، امن و سکون اور جنت کی خوشخبری لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا ساتھی اور دوست بن جاتا ہے۔ تبلیغ کے سلسلے میں اگر تم مخالفوں کی ایذا رسانی پر صبر سے کام لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی جائے، خود بھی صبر کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا، آپ سے پہلے رسولوں نے اللہ کی مدد آنے تک لوگوں کی تکذیب و ایذا پر صبر سے کام لیا۔
قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے صبر و استقامت سے کام لو اور ظالموں کی طرف نہ جھکیے۔ اگر تم نے صبر و تقوی سے کام لیا اور کفار فوری طور پر حملہ آور ہو گئے تو 5000 فرشتوں سے مدد کی جائے گی۔ خدائی فیصلے تک صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صبح و شام خدا کو پکارنے والوں کے ساتھ صبر سے رہتے دنیاوی آرائش پر نہ جائیں۔ نماز و عبادت پر صبر اختیار کیجیے۔ ایمان والوں کو صبر اور مقابلے میں مضبوطی سے کام لینا چاہیے اور سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے تم میں سے صبر کرنے والے اپنے سے 10 گنا یا کم از کم 2 گنوں پر غالب رہیں گے۔ دنیا کے مقابلے میں ایمان اور عمل صالح کو ترجیح دینے کی توفیق اہل صبر ہی کو ملتی ہے۔ صبر کرنے والے ہی ایمان میں سچے دعوے دار ہوتے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کو فوری طور پر اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی استقامت کا اور صبر کا حکم دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں صبر جمیل سے کام لیا۔ یعقوب علیہ السلام کے صبر کو اللہ نے قرآن میں صبر جمیل کہا ہے۔ ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ سارے صبر کرنے والے میرے نبی تھے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کی تلقین کی، جو بڑے استقامت والے بہادر اور اولوالعزم لوگوں کا کام ہے۔ صالح علیہ السلام کو حکم ہوا انتظار کرو اور صبر سے کام لو، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں۔ اگر دشمنوں کو سزا دینا چاہو تو صرف اتنی دو جتنی انہوں نے تمہیں پہنچائی ہے، ورنہ صبر اچھا ہے۔ ان کی باتوں پر صبر سے کام لیں اور رات دن خدا کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں۔ لوگوں کی اظہار آسانیوں کے باوجود ان سے حسن سلوک کی توفیق صرف صبر کرنے والوں اور بڑی قسمت والوں کو ہوتی ہے۔ اگر کبھی شیطان کی طرف سے انتقام کی اکساہٹ ہو تو خدا کی پناہ طلب کرو اور صبر سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کی توفیق اور استطاعت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے۔ تنگی کے بعد اللہ آسانی ضرور دیتا ہے۔ ایمان لانا اور دوسروں کو صبر و رحم کی تلقین کرنا گھاٹی کو پار کرنا ہے۔ آزمائش میں خدا کی طرف رجوع کیا جائے اور صبر سے کام لیا جائے۔ یہ ساری صبر کے آیات کا ترجمہ تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس بات کے اندر 3-4 باتوں کا اشارہ کیا ہے کہ ایک تو انسان کے اوپر آزمائش بھی ضرور آئے گی، مصیبت بھی ضرور آئے گی، اس کو پرکھا بھی ضرور جائے گا، پریشانیاں بھی آئیں گی، غم بھی آئے گا، جدائیاں بھی آئیں گی، تکلیف بھی آئے گی، تنگی بھی آئے گی اور بیماری بھی آئے گی۔ ساری جتنی بھی آفات اور جتنی بھی ناگوار حالات ہیں نا، یہ انسان کے اوپر ضرور آئیں گے۔ اس لیے مومن کے لیے یہ اس لیے آئیں گے کہ وہ اس کے اوپر صبر کرے گا اور اس کو صبر کے ذریعے سے اس کا درجات کو بڑھائے جائیں گے اور صبر کے ذریعے سے مومن کو جو ہے نا کامیاب کیا جائے گا اور اس کی جنت کو نوازا جائے گا اور دنیا میں اس کا جو ہے نا نام بلند کیا جائے گا۔ اور منافق اور کافر کے لیے یہ جب مصیبتیں آئیں گی تو وہ اس کے ذریعے سے اس کو جو ہے نا تباہ و برباد کیا جائے گا، اس کو پریشان کیا جائے گا، اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ اگر ہم صبر سے کام لیں گے تو ہم مومنوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور صبر بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اس کے اوپر اپنی زبان کو سی لینا۔ ایک صبر ہوتا ہے کہ انسان جیسے جیل میں ہے تو اب اس کے بس میں نہیں ہے، وہ یعنی اس کو باندھ کے جکڑ دیا گیا کہ اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اندر وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، تو یہ صبر نہیں ہوتا، یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ صبر وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی غصے کے اوپر، اپنی جو ہے نا
طاقت کے اوپر قابو ڈال لے اور کسی بھی کام کو اللہ کے حکم اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا وہ اس کو برداشت کرے اور اس کے اوپر صبر کرے، انتقام سے بچ جائے، بدلے سے بچ جائے اور جو ہے نا گمراہ ہونے سے بچ جائے، تو اپنی نیتوں کو ٹٹولا کریں کہ ہمارے اندر صبر کس چیز کا ہے۔ صبر اللہ کے ہاں یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں نا، یہ اگر اللہ کسی کو صبر دے دے تو یہ ساری مصیبتیں نعمتوں سے بڑی چیزیں گنی جاتی ہیں۔ اولیاء اللہ چونکہ صبر کرتے تھے نا، تو اس لیے وہ دکھوں کو، غموں کو، فاقے کو، فقر کو اور آزمائشوں کو، پریشانیوں کو وہ جو ہے نا کیا کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا میرے لیے نعمتوں سے بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ میرا رب اس میں راضی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میرا رب اس میں راضی ہے تو انسان بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ بے صبر آدمی کیا کہتا ہے کہ وہ چونکہ رب کی مانتا نہیں ہے، رب کو مانتا نہیں ہے، تو وہ خود بھی نہیں راضی ہوتا اور اللہ کی رضا کی تو اس کے اندر کبھی نیت ہوتی نہیں ہے۔ اس وجہ سے بے صبر آدمی کو دو عذاب ہوتے ہیں، ایک اس پریشانی کی عذاب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور نافرمان آدمی کو، کافر کو، منافق کو، اور ایک جو اس کے اندر بے بسی کے جو عالم ہوتا ہے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتا اور اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، وہ پریشانی بھی اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر نیت بھی غلط ہوتی ہے، انتقام کی آگ بھی اندر ہوتی ہے، پھر وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا، تو اس کو جو ہے نا کئی طریقے سے اللہ پاک پھر تکلیفوں سے گزارتے ہیں، جبکہ صبر کرنے والوں کو اللہ پاک ایک دم سے سکون دے دیتے ہیں، ٹھہراؤ دے دیتے ہیں، قرار دے دیتے ہیں، چین دے دیتے ہیں، اطمینان دے دیتے ہیں، اور اس کے اندر غصے کی آگ ختم ہو جاتی ہے، انتقام پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ہے نا وہ ساری چیزیں جتنی بھی جو اس کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں نا، وہ اللہ اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ تو اس لیے جو ہے نا صبر اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور صبر ہوتا کب ہے؟ جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو، جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، آپ کو ناگوار لگے، صبر تو انہی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا صبر کو قرآن پاک کی زبان سے سمجھ کر اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے بے شمار خزانوں کے حقدار بن جائیں۔